اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت دار ماں اور بہنوں، شہ نشین پر تشریف فرما مدرسے جامعۃ المومنات کے بانی حضرت مولانا مفتی مستان صاحب، حضرت مولانا حسان فاروقی صاحب، برادرم مولانا حافظ مظفر حسین خان صاحب، مفتی صابر پاشا قادری صاحب، عالی جناب نور اللہ قادری صاحب، مفتی صوفی عبدالواسع صاحب، متعلقہ رکن اسمبلی بہادر پورہ جناب محمد مبین صاحب، اساتذہ اکرام مدرسے جامعۃ المومنات، معزز حاضرین اکرام، میں مفتی مستان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آج یہاں پر آنے کی دعوت دی، اور یقیناً مجھ سے قبل معزز علماء کرام کے بصیرت افروز خطابات کو آپ نے سنا۔ میں صرف مختصر سے وقت میں اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھ کر رخصت ہو جاؤں گا کہ دین اسلام نے خواتین کو ایک بہت بڑی عزت اور مقام ان کو عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو بتایا کہ خواتین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نساء میں پوری انسانیت کو اللہ حکم دیا کہ خواتین سے اچھے طریقے سے پیش آؤ، ان پر زیادتی نہ کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کو ان میں ایک چیز پسند نہیں آتی تو اس کو درگزر کرو، کیونکہ اللہ نے ان میں بے شمار بھلائیاں رکھی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار ایمان ہم کو یہ بتایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر میں اپنی بیوی سے اور اپنے گھر کے خواتین سے اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار شرافت یہ بتایا ہے کہ تم میں سب سے شریف وہ ہے جو اپنی بیویوں سے اچھا برتاؤ کرتا ہے، اور جو مرد اپنی بیویوں سے اچھا برتاؤ نہیں کرتا وہ شریف آدمی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا کہ دنیا ایک متاع ہے اور بہترین متاع ایک نیک بیوی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں صحابہ اکرام کے سامنے یہ فرمایا کہ میں تمہیں 3 چیزیں بتا رہا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محدثین نے حدیث شریف کو لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے، یعنی بہترین بیوی وہ ہے، خاتون وہ ہے جب شوہر اس کو دیکھے تو شوہر اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ تم میں نیک خاتون وہ ہے جو اپنے شوہر کے شریعت کے مطابق جو حکم ہے اس کی تعمیل کرے، حکم کو بجا لائے، اور شوہر کی غیر موجودگی میں وہ اپنی اور اپنی گھر کی عزت کی حفاظت کرے۔ میرے عزیز دوستو، میری عزت دار ماں اور بہنوں، آج کے موجودہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ فتنہ اور فساد اگر کسی گھر میں برپا ہوتا ہے تو اگر انہی 3 چیزوں پر جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا، ہم کو آگاہ کروایا، اگر ہم اس پر نظر رکھیں تو یقیناً ہمارے گھر میں فتنہ اور فساد یا پھر جھگڑے کم ہو جائیں گے۔ عزیزان ملت، معزز علماء کرام اور میری عزت دار ماں اور بہنوں، دین اسلام میں خواتین کو جو مقام حاصل ہے، علماء کرام نے لکھا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اگر قرآن کی آیات کسی کو پڑھ کر سنائی تو وہ خاتون تھی، ان کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اسلام میں سب سے پہلے اگر کسی نے شہادت دی تو وہ خاتون تھی، ان کا نام حضرت سمیہ تھا۔ حضرت سمیہ نے اس وقت اسلام کو قبول کیا، بلکہ علماء کرام نے لکھا کہ وہ 7ویں شخص تھی جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور کفاران مکہ حضرت سمیہ کو مکہ کی سرزمین پر لوہے کا لباس پہنا کر دن بھر کھڑا کر دیتے اور ان سے کہتے کہ تم دین اسلام کو چھوڑ دو، مگر حضرت سمیہ نے ان کے پیغام کو ٹھکرایا، اور ایک دن ابو جہل نے اپنی جہالت اور ظلم کا نتیجہ کیا، حضرت سمیہ پر ایک ضرب ماری اور وہ جام شہادت نوش فرمائی۔ اور وہی حضرت سمیہ کے بیٹے کون تھے؟ حضرت یاسر بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے دین اسلام کے لیے عظیم قربانیاں دیں اور شہادت کے جام کو نوش فرمایا۔ میرے عزت دار ماں اور بہنوں، مجھے یہاں پر خواجہ ہند الولی معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کا واقعہ یاد آتا ہے۔ خواجہ ہند الولی سلطان ہند بنگال سے جب واپس آئے تو اپنی ماں سے جب ملاقات کیے، اپنی ماں کے قدم چومے، اور اماں نے کہا، ان کی والدہ نے کہا کہ آج بڑے خوش نظر آتے ہو، تو سلطان ہند نے فرمایا کہ اماں جان، بہت سے لوگ، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا ہے اور پھر میرے ہاتھ پر بیعت بھی کی ہے۔ تو ان کی والدہ نے فرمایا، معین الدین، یہ تمہارا کارنامہ نہیں ہے، یہ اللہ نے میری نیکیوں کی وجہ سے تم کو یہ موقع عنایت فرمایا۔ آپ کی والدہ نے کہا کہ میں جب تم کو دودھ پلاتی تھی تو ہمیشہ باوضو رہ کر میں تم کو دودھ پلاتی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر ہم جانتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، جو سلسلہ نقشبندیہ میں ان کا بہت بڑا مقام ہے، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی ماں نے ایک مدرسے میں داخل کروایا، اور مدرسے کے ذمہ داروں سے کہا کہ میرے بچے کو بار بار گھر کو نہیں بھیجانا جب تک کہ وہ پوری تعلیم مکمل نہیں کرتا۔ ایک دن بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی ماں کی بہت یاد آئی، انہوں نے مدرسے کے ذمہ داروں سے اجازت مانگی، تو مدرسے کے ذمہ داروں نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ یہ جو تعلیم دی جا رہی ہے، جو بھی ہوم ورک تھا، اس کو مکمل کر لیجئے اور آپ اپنے گھر کو جا سکتے ہیں۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے گھر کو پہنچے، ان کی ماں وضو کر رہی تھی، اور جب گھر پر جا کر دستک لگائی تو ماں سمجھ گئی کہ بایزید آ گئے، تو ماں نے دروازے کے پاس جا کر کہا کہ کون ہے؟ حضرت بایزید بسطامی نے کہا کہ اماں جان، بایزید ہوں۔ تو اس ماں نے، اس نیک بخت خاتون نے جواب دیا کہ میں نے تو اپنے بایزید کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، اور وہ جب تک اس میں کامل کامیاب نہیں ہوتا وہ واپس نہیں آئے گا۔ تو بایزید بسطامی اپنی ماں کے پیغام کو سمجھ گئے اور واپس چلے گئے، اور پورا علم حاصل کر کے اپنی ماں سے ملنے گئے۔ تو معلوم ہوا کہ بایزید بسطامی کو جو اللہ نے روحانیت میں اور صوفیزم میں جو مقام عطا کیا، اس میں ان کی ماں کا ایک بہت بڑا رول تھا۔ وہیں پر ہم دیکھتے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، واقعات میں آیا، علماء کرام نے یہ لکھا کہ قطب الدین بختیار کاکی جب بچپنے میں تھے تو ان کی ماں ان کے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے، اللہ پر توکل پیدا کرنے کے لیے ان سے کہتی کہ بیٹا چلو آج ہم دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں
کہ اللہ ہم کو کھانا دے دے، رزق دے دے۔ ماں پہلے سے کھانا بنا کر، روٹی بنا کر ایک کمرے میں رکھ دیتی تھی۔ تو قطب الدین بختیار کاکی اپنے بچپنے میں معصومیت میں اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ تو رزاق ہے، آج تو ہم کو کھانا کھلا دے۔ اور پھر جب نماز دعا ہو جاتی تو ماں کہتی کہ بیٹا کمرے میں دیکھو، کہیں نہ کہیں اللہ ہمارے لیے رزق دیا ہوگا۔ تو قطب الدین بختیار کاکی کو اپنی ماں کی پکائی ہوئی روٹی مل جاتی۔ ایک دن ایسا آیا کہ ماں کہیں باہر ہے اور قطب الدین بختیار کاکی اپنے گھر کو تشریف لاتے ہیں، اور ماں کو فکر ہو جاتی کہ میں نے کھانا روٹی نہیں بنائی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور وہ رو رو کر اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ میں نے اپنی اولاد کو اس کے دل میں تیرا یقین پیدا کرنے کے لیے میں نے اس کی عادت ڈالی، پروردگار اس کے اس یقین کو چکنا چور مت کر دے۔ وہ ماں دوڑتے ہوئے آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں۔ ماں ان کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا چلو روٹی کھا لو، دعا کرتے ہیں۔ تو بیٹے نے کہا کہ اماں جان آپ نہیں تھے، میں نے دعا کی، نماز پڑھی اللہ سے، اور میں نے کمرے میں دیکھا تو مجھے روٹی مل گئی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ان ماؤں کا رول تھا، ان کی تربیت تھی، جن کو بایزید بسطامی بنا دیا، جن کو اللہ نے سلطان ہند بنا دیا، جن کو اللہ نے نظام الدین اولیاء بنا دیا۔ نظام الدین اولیاء کا تو مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، محبوب الہی کا، کہ وہ اپنی ماں ایسا ہو رہی، میں آپ کے سامنے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ذکر کر رہا تھا۔ آپ کی ماں کا، والد کا انتقال ہو گیا تھا، ماں نے محبوب الہی کی تربیت کی۔ اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض وقت ہمارے گھر میں ایسا بھی وقت آ جاتا کہ کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں رہتا۔ تو ان کی ماں نے ان کی اس طرح سے تربیت کی کہ ماں کہتی کہ نظام آؤ، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اور محبوب الہی لکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمارے گھر کو کھانے کا سامان لا کر دے دیتا۔ اور نظام الدین اولیاء کی عادت تھی کہ جب ہر مہینہ نیا چاند دیکھتے تو اپنی ماں کے آ کر پیر پڑتے، ماں کے ہاتھ کو چومتے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ محبوب الہی کی ماں کے پاس جب وہ نیا چاند دیکھ کر آئے تو ماں نے کہا نظام اب آئندہ مہینے جب تم نیا چاند دیکھو گے تو کس کا ہاتھ چومو گے؟ محبوب الہی سمجھ گئے کہ ماں کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ محبوب الہی نے پوچھا کہ اماں جان پھر میں کس کے پاس جاؤں گا، میں کس کے ہاتھ چوموں گا؟ تو ماں نے کہا کہ نظام میں تم کو بتاؤں گی۔ رات میں تہجد کے وقت ماں نے محبوب الہی کو بلایا اور کہا کہ تم نے مجھ سے سوال کیا تھا نا کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میں تم کو کس کو سپرد کروں گی؟ اس نیک بخت ماں نے محبوب الہی سے کہا کہ اپنا دایاں ہاتھ میرے ہاتھ میں دو۔ اور پھر محبوب الہی کے دائیں ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کی ماں نے کہا یا اللہ میں نظام کو تیرے سپرد کر رہی ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ماؤں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اولاد کی تربیت میں، اور ہم اسی لیے بہت ضروری ہے کہ مائیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، اللہ سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اہل بیت سے محبت ان کے دلوں میں ڈالے، اور قرآن اور سنت کا ان کو پابند بنائے۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا کہ بیٹی ہماری عزت ہے، بہن تو تمہاری اور ہماری ناموس ہے، بیویاں ہماری زندگی کی ساتھی ہیں، مائیں ہمارے ماؤں کے خدموں میں جنت کہا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کریں،
اور یاد رکھیے میں تو مرد حضرات سے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، بہت سے لوگ مجھ سے تھوڑا ناراض بھی ہوئے، قرآن میں سنت میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ بیوی آپ کے کپڑے دھونا۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، مفتی صاحب ہیں، حسان فاروقی صاحب ہیں، کہیں پر یہی نہیں لکھا گیا کہ بیوی آپ کے کپڑے دھونا، کہیں پر بھی یہی لکھا گیا کہ آپ کو کھانا پکا کے کھلانا، کہیں پر بھی یہی نہیں لکھا گیا کہ آپ آئے تو آپ کے سر کو دبانا، نہیں لکھا گیا کہیں پر بھی۔ کھانا پکانا، کپڑے دھونا، گھر کو جھاڑو دینا نہیں لکھا گیا ہے، بلکہ دین اسلام میں لکھا گیا ہے کہ اس کی آمدنی میں، بیوی کی آمدنی میں شوہر کا حق نہیں ہے، شوہر کی آمدنی میں بیوی کا حق ہے، گھر چلانا ہے۔ اور بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں خود سنا ہوں اور پڑھا ہوں، اگر شوہر گھر میں نہیں ہے اور گھر کی ضروریات کو ضروری تکمیل کرنا تو بیوی شوہر کے پیسے لے کے استعمال بھی کر سکتی ہے، اور اگر بیوی اپنے پیسے شوہر گھر میں استعمال کرتی ہے تو اس کا اجر ہے آخرت میں۔ تو یہ ہمارے پاس دماغ بیٹھا ہوا ہے، کھانا پکائے نہیں پکائے، نمک زیادہ ڈال دیے، میٹھا نہیں بنائے، میرے بھائی یہ اسلام ہے، یہ کہیں پر بھی۔ اور پھر جو مرد حضرات اپنی بیویوں کو ظلم کرتے ہیں، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ بعض وقت مارتے بھی ہیں، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے چاہنے والے ہیں، ان کے غلاموں کے غلام ہیں، بتاؤ مجھے کہ کہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ہماری امت کی ماں کو کبھی ہاتھ اٹھایا؟ بتائیے آپ، کہیں پر بھی نہیں ملتا ہم کو۔ اور پھر اپنے دفاع کے لیے بولتے نہیں وہ مسواک کی لکڑی، ارے مسواک کی لکڑی وہ ہے وہ، مگر یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا؟ ایسا نہیں کیا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ مرد حضرات کو مرد بننا ہے۔ مردانگی اس میں نہیں ہے کہ بیوی پر غصہ کرنا غیر ضروری کے، مردانگی یہ نہیں ہے کہ غیر ضروری کے بیوی کو تانے مارنا، مردانگی یہ ہے کہ بیوی اگر غصہ کرے تو برداشت کر لینا۔ اور ایک صحابی رسول تھے، ان کے گھر میں بیوی زیادہ ذرا گرم بولتے تھے تو انہیں شکایت کرنے گئے۔ کس سے شکایت کرنے گئے؟ فاروق اعظم سے، جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کو میرے بعد کسی کو نبی بھیجانا ہوتا تو فاروق اعظم کو بھیجاتا، مگر میں آخری نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے سے فاروق اعظم چلتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جس کے تعلق سے بتایا گیا کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم نے شیطان کو پکڑ کر زمین پر لٹا کر اس کو مارا۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم کے گھر کو گئے، وہاں جا کر کیا دیکھا کہ ان کے گھر میں ان کی بیوی ذرا گرم آواز میں ان سے بات کر رہی۔ بولے بھائی میں اپنا معاملہ سنانے گیا، یہاں پر تو وہی ہے۔ تو خیر جب وہ جانے لگے تو فاروق اعظم باہر آئے، اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر کہا کیا ہے؟ انہیں کہا میں اپنی بات کرنے آیا، آپ کے گھر میں یہ دیکھا۔ تو فاروق اعظم نے کیا کہا؟ بیوی ہے میری، میرے گھر کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، میرے بچوں کو پیدا کیا تکلیف سے، میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، انسان ہے اگر کبھی کچھ بول دے تو کیا بات ہے، میں اس کو سن لیتا ہوں۔ میرے بھائی یہ مزاج پیدا کریے۔ ہمارے پاس تو ایسا ہے کہ اگر کوئی پلٹا کے بیوی کچھ بول دے، ہاں میرے کو پلٹا کے بول رہے۔ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کب خوش ہوتی ہیں اور آپ کب غصے میں رہتی ہیں۔ بی بی عائشہ نے فرمایا بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ خوش ہوتی ہیں تو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھاتی، جب آپ تھوڑا غصے میں ہوتی ہیں تو آپ رب ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھاتی۔ میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ماں کے ساتھ ریس لگائی،
ریس ہوئی تھی، پوچھئے علماء کرام، حسان فاروقی صاحب ریس ہوئی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ساری رات بھر چورستے میں بیٹھ کے دوستوں سے باتاں کریں گے. 12-1 بجے گھر کو جاتے ہیں، بیچاری بیوی انتظار کر رہی کہ کب آئیں گے ہمارے شوہر. آتے کہ انہیں بولتے نہیں سوئے اب تک تم؟ وہ بیچاری اماں انتظار کر رہی کہ بیٹا کب آتا. میرے بھائی یہ چیزوں کو سنو، سمجھو، اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرو. اور ہماری ماؤں سے میں اپیل کروں گا، آپ کے سامنے ایک زندہ مثال پیش کر رہا ہوں. 20,000 بچے غزہ میں شہید ہو گئے. 20,000 بچے غزہ میں شہید ہو گئے. آپ ایک عورت کا ویڈیو دکھاؤ میرے کو جو شکایت کر رہی ہے. ایک ماں کا ویڈیو دکھاؤ جو شکایت کر رہی ہے. سب یہی کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل انا للہ و انا الیہ راجعون. سب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مسجد اقصیٰ کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر دیا. سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس بربریت کے خلاف، ان ظالموں کے خلاف نہیں جھکنے کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر دیا. اپنی اولاد کی ایسی تربیت دو. یاد رکھو وطن عزیز میں بھی اگر ظلم بڑھے گا تو ان ماؤں کو اپنی اولاد کو اس طرح بہادر بنانا پڑے گا. 20,000 بچے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا. ان ماؤں نے قربان کر دیا اپنی اولاد کو. معصوم بچے ہیں، 6 مہینے کے، 1 سال کے، 2 سال کے. کم سے کم لوگ ڈیٹا بولتا ہے، لوگ بولتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں بچے یتیم بھی ہو چکے ہیں. آج الحمدللہ آپ سکون میں، امن سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. میری ان ماؤں سے، ان بہنوں سے، ان بزرگوں سے اپیل ہے کہ بھارت کی مسجدوں کو آباد رکھیے. ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جائے تو اپنے ساتھ اولاد کو صرف جمعے کے دن یا عید کی نماز میں یا رمضان میں نہیں بلکہ روز مسجد کو لے کر جاؤ. آپ، میں بار بار کہہ رہا ہوں مسجدوں کو آباد رکھو. میں جب یہ بات کرنا شروع کیا 1-1.5 مہینہ پہلے تو مجلس کے مخالفین نے کہا کہ اسد الدین اویسی جذباتی بات کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں. ارے ظالموں، مسجد کو آباد کرنا میرا فریضہ ہے، اغیاروں کا نہیں ہے. مسجد کو آباد تو وہی لوگ کریں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے، اللہ سے ڈرتے اور آخرت پر یقین کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. تو اپنی مسجدوں کو آباد رکھو. دلی میں 600 سال پرانی مسجد کو شہید کر کے رکھ دیے. اب آپ دیکھ رہے تماشے جو ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے مسجد کو چھین لیا جائے. لوگ تنقید کرتے ہیں، مجھے پرواہ نہیں ہے، اس کی بھاڑ میں جائے وہ لوگ. میں تمہاری تنقیدوں سے اپنی زبان کو میں ہی بند کروں گا. تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ مجھ پر گالی دینے سے، تنقید کرنے سے، ہو تو جھوٹ ہے. ارے خبر میں تم میری نہیں آؤ گے، آخرت میں تم میرا حساب کتاب تم نہیں کرو گے، اللہ کرے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس لیے اپنی مسجدوں کو آباد رکھو. اور ماں اور بہنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد حضرات تو مسجد میں جا کے نماز پڑھتے، ہم کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ گھر میں نماز پڑھیں گے تو اسی طرح آپ کو ثواب ملے گا جو مسجد میں با جماعت جا کر نماز پڑھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مائیں رات بھر جاگتی ہیں اپنی اولاد کو پالتے وقت، ان کو اس طرح کا اجر اور ثواب ملے گا جو ایک مجاہد پورے میدان میں باطل طاقتوں سے سامنے ٹھہر کر مقابلہ کرتا ہے. ان ماؤں کا کیا اجر ہوگا جن کی اولاد میں ڈاؤن سنڈروم ہوتا ہے یا ان کو مختلف بیماریاں ہوتی ہیں. ان کا مقام تو اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا. بہرحال عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، دین اسلام کو اگر بلندی ملی، کامیابی ملی تو صرف اور صرف قرآن اور سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ملی ہیں. اسی لیے ہم تمام کو کوشش کرنا ہے. میں مفتی مستان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے آج اس خواتین کا ایک عظیم الشان اجتماع عمل میں لایا. اور یقیناً ہم آبادی کے 50% حصے کو کبھی بھی ہم چھوڑ نہیں سکتے.
ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی خواتین سے بھی بار بار ان کو بتاتے رہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں بدھ کے دن خواتین کو بلا کر پردے کے پیچھے سے ان کو اسلام کی تعلیمات دیتے تھے۔ بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادیاں، امام مالک جب اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ حدیث کو پڑھتے اور غلط پڑھتے تو امام مالک کی صاحبزادیاں لکڑی اس کو مار کر بتاتی کہ غلط پڑھے۔ تو یہ چیزیں ہیں جس پر آپ کو ہم کو غور کرنا ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، بس آپ جیسا کہ مفتی مستان صاحب نے کہا کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے لیے دعا کرتے رہیے۔ آپ اسد الدین اویسی کی شخصیت کے لیے مت کریے، میرے جیسے لاکھوں لوگ آئیں گے چلے جائیں گے، اس زمین کی غذا بن جائیں گے۔ جماعت باقی رہنا چاہیے، جماعت مضبوطی سے باقی رہنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بڑی جماعت کا ساتھ دو، ان ظالموں کا، ان باطلوں کا، ان منافقین کا ساتھ مت دو جو ہمارے اتحاد کو تارا تار کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے اتحاد کو توڑ کر انتشار کو عام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی انانیت کو اس سرزمین پر منانا چاہتے ہیں۔ وہ اجتماعیت کو نہیں بلکہ اپنی شخصیت کو، اپنی انفرادیت کو منانے کے لیے اتحاد کے دشمن ہیں یہ لوگ۔ تب مجلس اتحاد المسلمین کے لیے دعا کرتے رہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔